السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے پھر دوبارہ قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ، جو ہم مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم یہ دعوت جو قرآن مجید کی ہے وہ ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہم نے سابق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 تک تفسیر کر چکے ہیں، ترجمہ و تفسیر مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آج کے درس کے اندر آیت نمبر 54 سورہ آل عمران سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ خفیہ تدبیر کرنے لگے، اللہ نے تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ مکروا و مکر اللہ، یہ متعلق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اردو زبان میں مکر کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صرف برے کام کے لیے ہوتا ہے، مکر کر دیا، مکار ہے یا ایسا۔ مگر عربی زبان میں دونوں اچھے اور برے دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ مکر جو انہوں نے کیا، وہ مکر کو اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا انہی پر۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھر دیے، نعوذ باللہ، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ حرامی ہے۔ یہ کیوں کہا یہودیوں نے؟ یہ یہودی اسرائیلی، یہ جو ظالم لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو ظلم مچائے پھرتے ہیں نا، یہ یہودی ان کی آبا و اجداد، یہ نسل حرام لوگ جو ہے، میں ان کو کیا کروں، کتنی بری بات بھی ان کو کہو وہ کم ہے ان کے لیے، کہ یہ یہودی جو ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ بن باپ کے تھے، اللہ تعالیٰ کے معجزاً اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم علیہ السلام، جو باکرام مریم علیہ السلام ان کی جو ہے اولاد بنایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تولد کیا۔ تو یہ یہودی بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ جو حرامی ہے نا، نعوذ باللہ، یہ لوگوں کو بے دین کرتا ہے، بے دین کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ہم یہودی جو دیندار ہیں، ہم فلاں یہ جو لگاتے ہیں نا، ہماری پہنچ وہاں تک ہے، ہماری نسل وہاں تک ہے، ہم وہاں کی نسل سے ہیں۔ یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ہمارے دین سے برداشتہ کرتا ہے، ہمارے دین میں نئی باتیں نکالتا ہے، اور یہ لوگوں کو بے دین کر کے چھوڑیں گے۔ ان پر الزام لگایا۔ اس نے کہا، وہ بادشاہ تھا، اس کو کیا پتا، اکثریت جو بولی وہ کرتے، ہر بادشاہ وہی کرتے، آج بھی ڈیموکریسی، مطلب جس کی زیادہ تعداد، حکومت اسی کی، بات اسی کی، نظریہ اسی کا، 50 اور 50%، 50-50۔ اس میں ایک آدمی بھی ادھر چلا جائے تو اگرچہ یہ جھوٹ بھی بولے گا، تو 51 جس کے پاس تعداد ہے وہی بات نافذ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، اور یہی چل رہا ہے، یہ اب سے نہیں ہے، بہت زمانے سے چلتا ہے۔ حالانکہ ان کی تعداد سچے اور یہ جھوٹے، سچے اور یہ جھوٹے جو ہے وہ 50-50 ہے۔ اب ایک آدمی اگرچہ جھوٹا بڑھ جائے تو تعداد جھوٹوں کی زیادہ ہو جائے گی، لہذا یہ جھوٹوں کا راج چلے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، اکثریتی نظام، کیونکہ 51 لوگ ایک آدمی بڑھ کے ہے نا ان سے، اس لیے یہی چلے گا۔ تو یہی وہ کام اس جو ہے یہودیوں کے بادشاہ جو تھا اس زمانے کا، جو روم کا بادشاہ تھا، جو مصر کا یہ جو بادشاہ تھا نا، کافر بادشاہ شام کا، سیریا جو فلسطین اور ملک شام، یہ سب اسلام سے پہلے کا زمانہ جو تھا نا، اس زمانے میں یہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ سولی چڑھا دیں گے۔ اور ایک چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اسرائیلی باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قید کر دیا گیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مقدمہ آیا، تو
یہ کہا گیا کہ دنیا وہ شام کی ریاست کا جو ہے وہ بدبخت انسان، یہ اسرائیلی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، ہم صرف جو دیکھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں کتابوں میں وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارابا نام کا ایک چور، ڈاکو، ظالم، زانی، بدکار، قاتل ایک تھا قیدی، سب سے برا ایک طرف تھے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا، یہ ان کی فلموں میں ہیں، ان کے ڈراموں میں ہیں، ان کی کتابوں میں اس طرح بتایا گیا. تو یہ یہودی ظالم قوم نے، بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بارابا جو ہے یہ قاتل ہے اور یہ عیسیٰ ہے، یاشوا جو کہتے ہیں یہ یہودی ان کو، یہ ہے، اب تم بتاؤ دونوں میں سے کس کو چھوڑوں؟ تو یہ یہودی قوم، یہ ظالم قوم نے کہا کہ بارابا قاتل کو چھوڑ دو اور اس کو سولی دو. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے، مگر یہ یہودی الٹی قوم ہے اور یہ بارابا کو چھوڑنے لگا. اس طرح بتایا جاتا ہے سیریل میں. تو چلتے چلتے میں بات کہتا ہوں. تو جبکہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہ بتائی ہے کہ جو مخبری کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی، جب یہ شام کے بادشاہ کے پاس جو ہے بات پہنچی اور اس نے کہا کہ پکڑ کے لاؤ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو جس کو پکڑ کے لائے تھے وہ جو مخبری کر رہا تھا اسی پر اللہ تعالیٰ نے شبیہ ڈال دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اسی پر ڈالے تھے اللہ تعالیٰ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بنفس نفیس میں جسم و روح کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو آسمان کی اپنی طرف اٹھاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور یہ شبیہ اسی طرح کا چہرہ یہ مقبر کے اوپر ڈال دیا اور یہ مقبر کو پکڑ کے لائے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا. اور آپ کو سزا دلوانے میں جو شخص سب سے پیش تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی. دوسرے لوگوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر سولی چڑھا دیا. قرآن نے اس موقع پہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن انہیں شبہ ہو گیا. اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو یہ ہے اصل واقعہ. اب آگے پڑھتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہاری دنیا کی زندگی کو پورا کر کے تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری اتباع کریں گے انہیں کافروں پر یوم قیامت تک غالب رکھوں گا. بالآخر تمہیں میرے پاس آنا ہے، میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں اٹھا لوں گا. ان کو مطلب تسلی دیا، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، اٹھا لوں گا اور تمہارے پیروکاروں کو پاک، پہلے تو تم کو پاک کروں گا اور تمہارے پیروکاروں کو جو تمہاری اتباع کرتے ہیں ان کافروں پر یوم قیامت تک غالب رکھوں گا. جو تمہارے پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہارے پیروکاروں کو ان بدبختوں سے ان کے اوپر غالب رکھوں گا. کیا کہا؟ تجھے پاک کروں گا. ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، کہ میں قیامت تک تیرے پیروکاروں کو تیرے کافروں پر، تیرے انکاریوں پر غالب رکھوں گا. اس لیے اسلام چاہے وہ کتنا بھی دبانے کی کوشش کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا متبع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتا ہے. ان حرامیوں کے، یہودیوں کی طرح ان کو غلط القاب سے نہیں نوازتا. یہ حرامی، یہ یہودی لوگ، یہ بدبخت قوم، یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے غلط باتیں کرتی. تو مسلمان ان کی تائید کرتا اور قیامت کے دن تک ہمارا ہی عقیدہ غالب رہے گا ان یہودیوں کے عقیدے کے بالمقابل میں. منکرین معجزات نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش و وفات کو تخت مشق بنایا ہے. یہود و نصارہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا ہی ایک گروہ قرآنی آیات کی ایسی دو راز کار تعویلیں کرتا ہے کہ عقل شرمانے لگے. یعنی کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے گدھے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہود اور وہ قوم کی طرف اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ترم خاں کر کے، بڑے ہم سمجھدار بن کے جو ہے قرآن مجید کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر کے، ان کی تفسیر کو چھوڑ کر کے، ان کے صحابہ کی منہج کو چھوڑ کر کے، اپنی عقلی تعویلیں کر کے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط رائے اختیار کرتے ہیں مسلمانوں میں۔ اور یہ جو اس سے جو مراد، یعنی کہ اگرچہ کوئی کہے کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین عیسائی ہیں جو موجودہ، تو غلط بات ہے، نہیں، بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح دعوت تھی، جیسے یہ اصحاب کہف کی صحیح دعوت تھی، ہاں، سورہ کیا کہتے ہیں کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متبع، ان کی دعوت کے اوپر چلنے والے لوگ تھے۔ تو ایسے مومنین جن کا قرآن نے صداقت دی ہے، تو ویسے لوگ اور مسلمان، جیسے کہ کہا جا رہا ہے، اگر اس سے عیسائی مراد ہیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر آپ کا تابعدار کرنے والا یہودیوں پہ قیامت تک غالب رہے گا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ہیں، تو ان کی تابع کرنے والا تو مسلمان ان کی جو ہے تابع کرتا ہے، ان کے اوپر نازل کی ہوئی انجیل جو تھی اس کی جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس زمانے کے جو صحیح معنوں میں جو مسلمان ہی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ اچھے لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اتباع اور پیروی کرتا ہے اس کو غالب بھی رکھے گا، اور جو اتنے اچھے اعمال ان کی پیروی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے گا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے جو یہ بتا رہے ہیں، یہ آیات بتا رہے ہیں، یہ حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، جسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ دیکھیے، فتح مکہ کے بعد آپ کے پاس مختلف علاقوں سے وفود کی آمد شروع ہو گئی۔ ان میں نجران کی تقریباً 600 عیسائیوں کا وفد بھی تھا، جس میں ان کے مذہبی اور سیاسی قائدین بھی شامل تھے۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کی نیت سے تو نہیں آئے تھے، مناظرہ بازی کرنے اور آپ کو لاجواب کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ جب تم تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہودی انہیں مارنے پر قادر نہ ہو سکے اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، نیز تم انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر الوہیت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس موقع پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب دیا، یہ سارے معجزات اللہ کی قدرت کا ثبوت ہو سکتے ہیں، اس میں ان کا کیا کمال ہے۔ دیکھیے، جب فتح مکہ ہوا، اسلام غالب ہو گیا، تو جو نجران ایک جو علاقہ ہے، وہ نجران سے 600 کی تعداد میں، مطلب بڑی تعداد میں، کوئی 2-4 لوگ نہیں، 600 کی تعداد میں نصرانی لوگ آئے، اور یہ کہا کہ دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو، اس قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جیسے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کوڑی کو اچھا کرتے تھے، وہ پرندوں میں پھونک مارتے تھے، مٹی کے پرندوں میں، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بنتا تھا۔ بہرحال جو معجزات ہیں، اور وہ بن باپ کے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ الہ نہیں ہیں؟ یعنی کہ الہ ہونے کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل بتائیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ساری دنیا تو باپ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بتا دو، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے نا، ویسی ہی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ اگرچہ
تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا وہ عیسیٰ کی الوہیت کا جو ہے ثبوت ہے، تو کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر الوہیت کے حقدار تو آدم علیہ السلام ہوئے، کہ وہ نہ ماں کے نہ باپ کے، یعنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو ان سے بڑے الہ تو وہ ٹھہرے، جبکہ تم بھی کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ الہیت کی، یہ الوہیت کا ثبوت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے الوہیت کے حقدار تو آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو شریر جو آئے تھے نا مناظرے بازی کرنے کے لیے، یہ رسوا ہوئے، یہ ذلیل ہوئے، لاجواب ہو گئے۔ یہ جواب ملنے کے بعد انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ جواب میں یہ آیت اتری کہ بن باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے، تو پھر آدم علیہ السلام بدرجہ اولا الہ ہونے چاہیے، جنہیں تم خود بھی الہ نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح ان عیسائیوں کے منہ کو بند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہو، آپ ان سے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی بات، ان کی جڑ اکھاڑ دی۔ یہ بات نہیں مان رہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ الہ ہیں، تو اس سے بہتر الہ اگرچہ تمہاری بات مانی جائے تو آدم علیہ السلام ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ تو خالی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ لاجواب ہوئے۔ اور پھر بھی وہ جو ہے نہیں مانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، اسلام کی بات پہ، اس بات پہ، تمام باتوں پر اپنی سچائی کی دلیل پیش کرنے کے لیے کہا اگرچہ تم سچے ہو تو لاؤ اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لو اور خود بھی آ جاؤ اور آؤ میدان میں اترو اور دعا کرو کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا ان نصرانیوں کو کہ آؤ اپنی بیوی بچوں کو لے کے میدان میں آؤ اور کہو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو فریق حق و باطل کے معاملے میں آپس میں نزاع کریں اور دلیل سے بات نہ بنے تو دونوں فریق ایک دوسرے کے اہل و عیال کے لیے لعنت بھیجیں اور بددعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لے لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کو لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ سنایا تو عیسائیوں نے ڈر کر جزیہ دینا قبول کیا کہ جب اپنے اہل کو لے کر آئے، فاطمہ کو، حسن و حسین کو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں، تو عیسائی ڈر گئے، بولے اب یہ جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا اور اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، ہم کیونکہ جھوٹ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ نبی سچے ہیں، تو لہذا ان نصرانیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور جزیہ دے کر کے چلے گئے، یعنی کہ جزیہ دینا قبول کر کے چلے گئے۔ اگرچہ وہ آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا وَاشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر نصارہ مقابلے میں نہ آئیں اور آ بھی نہیں سکتے اور آئے بھی نہیں تو اللہ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائیں۔ اگر وہ منہ موڑیں تو ان سے کہیے گواہ رہو کہ ہم اس کے نافرما بردار فرما بردار ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان عجم کو قبول اسلام کے لیے خطوط لکھے۔ اس کا تذکرہ
آگے آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ مقابلے کے لیے مباہلے میں نہیں آئے نا، تو یہ جھوٹے ہیں، یہ فسادی ہیں۔ مگر اے نصارہ، اس بات کی طرف تو آؤ، اے یہود، اے نصارہ، اے دنیا کی قوموں، اس بات کے اوپر تو آؤ۔ کیا بات کے اوپر آؤ؟ قل یا اہل الکتاب، جو کتاب کے حاملین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، ان کا دعویٰ انجیل کا ہے، ان کا دعویٰ تورات کا ہے، جو اہل کتاب ہیں، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں یہ ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، وہ بات تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ اس بات کے اندر ہم دونوں برابر ہیں، کم سے کم اس بات کی طرف تو آؤ، اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور کسی کو شریک نہ بناؤ اللہ کا، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی ہم سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو رب بنائے، یہ بھی کام نہ کرو، یہ بھی مت کام کرو۔ اور منہ موڑیں تو کہو، اگرچہ وہ اس بات پر منہ موڑیں، اس بات کو رد کریں، اس بات کو نہ مانیں، تو کہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ کیا تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، تم اس بات میں جھگڑا کیوں کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی ہیں، نصرانہ کہتے ہیں نصرانی ہیں، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ انجیل اور تورات ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئیں، بہت بعد میں آئیں، تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہوتے؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، وہ دین حنیف والے ہیں، وہ دین حنیف نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ یہ نہ یہودی ہے نہ نصارہ ہے، بلکہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کر رہا ہے۔ چھوٹی ایک بات یہاں پر یہ واضح ہونی چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم کو قبول اسلام کے لیے خطوط لکھے۔ ہرقل شاہ روم کو جو خط بھیجا گیا اس میں اسلام کی دعوت کے بعد یہی آیت درج کی۔ آیت درج تھی، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھوایا، وہ ایسے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی جانب، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، میں تمہیں اسلام کی جانب دعوت دیتا ہوں، سلامتی پاؤ گے، اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا، اگر تم نہ مانے تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ یعنی کہ یہ بات جو لکھی تھی نا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے شاہ روم اسلام قبول کرو، سلامتی میں رہو گے، اگرچہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا اور رعایا کو اس بات کی دعوت نہیں دی تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا، اگرچہ تم قبول کر لیے تو تم کو دوہرا اجر ہوگا، عیسائیت کا بھی اسلام کا بھی، تم کو ڈبل جزا اللہ تعالیٰ دے گا، اور تم نہ مانے تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ، اگرچہ تم نہیں مانے تو اتنی بڑی جو روم کی سلطنت کی رعایا ہے ان کا گناہ بھی تمہارے سر لاد دیا جائے گا۔ یہ بخاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ کلمہ سوا ہے، مشترکہ بات یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی کہ جو ہم میں تم میں برابر ہے نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ایک بات الف،
با اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسری بات جیم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب کا مقام نہ عطا کریں۔ تو آج بھی تحریف شدہ انجیل اور دیگر مذاہب کی کتب میں توحید کی بنیادیں مل جاتی ہیں، وہی کلمہ سوا ہوگا۔ چنانچہ مسلمان جب کبھی بھی کسی گروہ کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی بات کریں تو اس کی بنیاد یہی ہونی چاہیے۔ یہودی اور عیسائی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اور یہ آیت کے بارے میں بتایا کہ تم ان کو ابراہیم کو یہودی کیوں بولتے ہو، کیوں نصرانی بولتے ہو، تو پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک ہمارے مذہب پہ تھے۔ تورات اور انجیل دونوں ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں۔ روایت کے مطابق ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، یعنی کہ تفصیل ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ کا اور عیسیٰ کا جو وقت آیا ہے نا، وہ کم از کم 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا، ان میں تمہارا یہ حال ہے کہ ایمان لانے کی بجائے ناجائز جھگڑتے ہو، تو جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں اس میں تمہیں جھگڑنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ اور موسیٰ ان دونوں کتابوں میں، تورات میں اور انجیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں تو صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ اور یہ یہودی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری نصرت کر اس نبی آخر الزماں کے ذریعے سے، اور ہم جو ہے اس کے وسیلے سے تیری مدد چاہتے ہیں کہ ہم کو دشمنوں پہ غالب کر۔ یہ لوگ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ نبی آخر الزماں کو ہمارے لیے جو ہے رحمت بنا کر کے بھیج۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو یہ انکاری بن گئی یہ یہودی قوم، تو اسی بارے میں جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیدنا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے آپ کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ وہ خالصاً موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ جبکہ عیسائی بھی مشرک ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ یہودی بھی جو ہے مشرک ہیں، یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ دونوں مشرک ہیں، یہودی اور نصرانی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایمان لانے والے بلا شبہ سیدنا ابراہیم کے سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود ہی گواہی دیتے ہو؟ دیکھیے، دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، یہ تو رد ہو گیا نا ان آیتوں کے ذریعے سے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ظالموں، جب یہ بات واضح ہو چکی تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور اگرچہ ایمان لاؤ گے تو تمہارا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، اور تم سابق میں دعا بھی کرتے تھے ایسی، اور جب یہ آ گئے تو ان سے منہ موڑ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اور صادقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گمراہ کر کے یہودی بنانے کی کوشش کی، جس میں ناکام ہوئے، اور پھر تورات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تاکہ حق کو چھپایا جا سکے۔ اسی طرح کتمان حق کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ جو تورات اور انجیل کے اندر بشارتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو چھپانے کی کوشش کرے، اور یہ کہا کہ یہودی حق پر ہیں اور مسلمان جو ہے گمراہی پر جو ہے، لہذا تم یہودیت قبول کر لو، جبکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوصاف کی، آپ کے کمالات کی، آپ کے صحابہ کے اوصاف کی اور ان کے کمالات کی تک
جو ہے نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ یہودی اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ جانے کے بعد بھی تم گمراہی کیوں پھیلا رہے ہو؟ ہاں، آگے اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات چھپا جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ، جھوٹ اور سچ کو نہ ملاؤ، اور تم چھپاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم چھپاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو ان مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ دیکھو ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے نا تو گردن تو جا سکتی ہے مگر ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ تو یہ ترکیب جو ہے، یہ بدماش جو ہے سوچنے لگے کہ اے اہل کتاب، اس میں سے کچھ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو روس اور جو اپنے آپ کو بڑے عالم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آیتیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں تو ان کو پہلے پہر میں مان لو، یعنی کہ دن کے دوپہر میں تہ پہر میں مان لو، شام ہوتے ہوتے اس کا انکار کر دو، یہ ترکیب اچھی رہے گی تاکہ یہ مسلمان جو ایمان لا رہے ہیں نا وہ ایمان سے پھر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگوں نے ناٹک شروع کر دیا۔ ہاں، یہودی کچھ مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے تھے، جس سے ناکام ہو گئے اور ایک نئی سازش تیار کی کہ کچھ یہودی علانیہ طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور بعد میں اپنے ارتداد کا اعلان کر دیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بددلی اور شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ آسمانی کتابوں کے علماء نے قریب سے ہو کر اس دین کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں اس میں حق نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے سازش کا پردہ بروقت چاک کر دیا اور یہودیوں کی باطنی خباثت وہیں ختم کر کے چھوڑ دی۔ آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور کہہ دیں گے کہ ان باتوں کو تو یہ یہود خود بھی اقرار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو۔ ہاں، آپ کہیے کہ ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ وہ کسی دوسرے کو وہی دے جو تمہیں دیا ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے بدماش یہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی رحمت، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو کہ خبردار، یہودی کہہ رہے ہیں خبردار، اپنی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں نا وہ باتیں نہیں بتانا، چھپا چھپا کے بولنا، باتیں نہیں بتانا، اپنے پاس رکھنا، ورنہ یہ قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ ہم تو ان کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر کے اس میں بشارتیں جو آئی ہیں محمد رسول اللہ پر ہم جو ہے ایمان لائے۔ تو یہ نہیں کہنا، اپنی باتیں چھپانا، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کون؟ یہودی۔ ہاں، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، یعنی کہ یہودیوں کے خلاف جاتی ہو۔ بشارتیں ہیں نا، اب وہ نہیں مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ بشارتیں ہیں، تو یہ خلاف جائیں گی نا کہ تم کیوں نہیں مانتے، ان کے اوصاف صاحب میں ہیں، تو وہ نہیں بتانا، ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کرتے تھے، کہ یہود خود اقرار کرتے تھے نا، ان کی کتاب تورات میں ہے رسول اللہ اور ان کے صحاب کے بارے میں۔ اپنی رحمت اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، جس میں اس رحمت کی اہلیت ہوتی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تم جیسا تنگ نظر نہیں ہے کہ فضل و شرف کے اہل لوگوں کو فضل و شرف عطا نہ کریں، بلکہ وہ بڑا وسیع النظر، سب کچھ جاننے والا اور وہی فضل و شرف عطا کرنے والا ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے ان یہودیوں کو، تم لاکھ چھپاؤ مگر اللہ جسے شرف دینا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بادشاہت اس کا انتظار کر رہی ہے، ہاں، دنیا کی بادشاہت اس کا انتظار کر رہی ہے، مدینے کے اندر تم یہ جو چالیں چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کے لیے بنا رہا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ بڑا واسع ہے، ہاں، بڑا وسیع النظر ہے۔
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہیں کس طرح سزا دینا ہے، اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے اور وہ دنیا پر ان کو غالب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ان کے قدموں میں لا کے رکھتا ہے، اور آگے ہاں حالات تو ایسی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہاں ایک طرف ماحول ہے کہ مکے کے مشرکین اور یہود تمام، بنو نذیر، بنو قریظہ، ہاں بنو جتنے بھی یہ یہودی قبیلے تھے، سارے کے سارے مکے کے مشرکین سے مل کر کے ہاں مسلمانوں کی جو مدینے کی چھوٹی سی بستی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3، 4، 5 میل لمبا جو ہے خندق کا گڑھا بنا دیا جنگی ترتیب کے مطابق۔ بچ رہنا مشکل تھا جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، جب خندق کھودی جا رہی تھی، یہ یہودی، یہ مشرکین رسول اللہ کو مٹانے کے در پہ تھے۔ ایک چٹان بیچ میں آ گئی، وہ چٹان کسی صحابی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، بسم اللہ کہہ کے ضرب لگائی، پہلی ضرب لگائی اور بشارت دی، شام مسلمانوں تمہارا ہو گیا۔ دنیا والوں کی نظروں میں خندق کا گڑھا کھود رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ بشارت دے رہے ہیں شام کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی۔ شام کتنا بڑا ہے، اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بشارت دے رہی ہے، اپنے بچنے کے وعدے ہیں، اللہ بشارت دے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ آج بھی ظالموں نے 50-60 سال سے شام کے اندر مسلمانوں کی قتل عام کر چکے تھے۔ سنی مسلمان کو ذبح خانوں میں ڈال کے ذبح کر رہے تھے، مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد شام کی فتح سنی مسلمانوں کو عطا کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچنے کے جو ہے وعدے ہیں، اپن خود نہیں بچ سک رہے، 3-4 میل لمبی خندق کھود رہے ہیں مدینے کا دفاع کرنے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی شام کی بشارت دے رہے ہیں، یمن کی بشارت دے رہے ہیں۔ 3 ضرب لگائی اور بشارتیں دی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو، اور ہم اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہاری امت شام، یمن، بحر روم سب کچھ فتح کریں گے۔ آگے چل کے یہی خالد بن ولید روندا نہیں روندا شام کو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یودہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے بیٹھیں تو ادا نہ کریں گے، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر مواخذہ نہ ہوگا، یہ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹے باتی منسوب کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود جو تھے نا، یہودی علماء فقہا نے اس طرح کے مسئلے گڑھ رکھے تھے کہ غیر یہودی کا مال ہڑپ کر جانا جائز ہے یا غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ فقہی موشگافیاں پیدا کر کے کافروں سے یا حربی کافروں سے سود کھا لینا جائز قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ کئی تو تجارتی سود کو علی اعلان جائز قرار دیتے ہیں۔ کچھ نے یہ ہیلا تراشا ہے کہ سود وصول کر کے خیراتی کاموں میں استعمال کیا جائے اور ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حرام چیزوں کا ہیلے سازی کے ذریعے حلال کرنے سے بچائے۔ وہ عہد جو کہ انبیاء کی معرفت ان کی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو یہودی ہیں نا، ان کا جو عقیدہ تھا کہ یہ ان پڑھ کہتے تھے
غیر یہودیوں کو، اور خود کو بڑا پڑھا لکھا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو بھی طریقے سے ان کا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو، سود کے ذریعے سے لوٹو، جھوٹ بول کر لوٹو، کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی پول کھول رہا ہے۔ کون سی سند ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، یہ بات جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ برابر مواخذہ کرے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بلکہ جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور اس سے ڈرتا رہے تو اللہ ایسے ہی متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ہیں یہودیوں میں اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ واپس کر دیں، یعنی کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں نصرانیوں میں کہ اگرچہ تم ان کو خزانہ بھی دے دو تو تم کو واپس کر دیں گے جیسا کہ ویسا، یعنی اس میں سے ایک چیز بھی نہیں لیں گے۔ مگر اکثر ایسے ہیں کہ اگرچہ 1 دینار بھی دو گے نا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پیسہ، تب بھی یہ ہیلے بہانے کر کے وہ 1 روپیہ بھی کھا جائیں گے اللہ، اور یہ کہیں گے کہ ہم کو تو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ لیکن جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جھوٹی باتیں یہودی منسوب کر رہے ہیں نا میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو المناک عذاب دے گا۔ یہاں پر ایک بات آئی ہے کہ عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا پیسے کے لیے تو کیا تھا نا اس نے، ہاں، اور جو ہے مال بازار میں رکھ کر ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لی تھی۔ تو یہ بخاری کے اندر اس کی جو ہے وضاحت آئی ہے۔ سیدنا وائل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھائے کہ کسی اور کی جائیداد ہتھیا لے تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ بخاری میں اس روایت کا وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ فقیم و شگافیاں پیدا کر کے یا غلط فتوے دے کر تھوڑا سا دنیاوی منافع لے لیا، کہ اگرچہ ایسا بھی جو کرے گا کہ تھوڑے بہت پیسے دے کر کے جیسا اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں، جیسے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ اس کا پیسہ وہ بینک کا سود حلال، ہم کافر ملک میں ہیں، ہم جو ہے مشرک ملک میں ہیں، ہم امریکہ جیسے مشرک ملک میں ہیں، ہم انگلینڈ جیسے مشرک ملک میں ہیں، لہذا یہاں پر کیا کریں، یہاں پر تو اسلام نہیں ہے، لہذا یہاں پر سود کھا سکتے ہیں، بتاتے ہیں نا۔ اور کچھ ایسے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سود کا پیسہ لے تو سکتے ہیں مگر کسی غریب کو خیرات کر دو۔ یہ سارے چیزیں غلط ہے۔ سود حرام، ہر حال میں حرام ہی ہے، وہ استعمال نہیں ہوگا۔ اگرچہ کوئی کرتا ہے استعمال، اس کو اجازت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ قیامت کے دن اس کے سامنے وہ اس سود کے بارے میں بالکل پوچھ ہوگی اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی مال اگرچہ پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ بھی قیامت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی تھوڑا منافع ہے، یعنی کہ اگرچہ لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے فتوے بازی کرتے ہیں یا غلط بات کو جو ہے بیان کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، ہاں، غلط کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تھوڑے سے پیسے کے لیے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیائی مال اگرچہ پوری دنیا بھر بھی مل جائے تو قیامت کی رسوائی اس سے بہت بری ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا۔ اس قسم کے گناہ جس میں اس قسم کی سخت وعید ہو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، غلط طریقے سے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، ہاں، اپنی جھوٹی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اور مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب
جو اللہ تعالیٰ نے نادل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نے بہت ساری باتیں آج جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یہودی سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کی طرف مختصر مگر جامع انداز میں بات کو پہنچا دی۔ آج ہم نے آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 77 تک تشریح کر لی ہے، اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کو، اس قرآن مجید کی ان آیتوں کو، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کی طرف ہم جو ہے دعوت دیں اس بات کو، اور عزم کریں کہ یہ آپ قرآن کی دعوت کو پوری دنیا جہاں تک آپ کی جو ہے حد ہے وہاں تک پہنچائیں۔ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی طرف دعوت دیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بات اگرچہ کچھ پوچھنا ہے تو کامنٹ باکس میں آ کر کے پوچھیں تاکہ انشاءاللہ ہم جواب دے سکیں۔ بات اچھی لگے تو ضرور آگے بڑھائیں۔ مجھے اگلے درس تک اجازت دے دیں، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔